ایک روحانی طاقت ہے اور ایک شیطانی طاقت ہے۔ روحانی طاقت اور شیطانی طاقت میں فرق کیا ہے؟ شیطانی طاقت ہر وہ طاقت ہے جو لوگوں پر ظلم کرے، لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکائے۔ ہر وہ طاقت جو ظلم کا ساتھ دے شیطانی طاقت ہے۔ اور روحانی طاقت میں بھی دو طرح کی چیزیں ہیں۔ بعض لوگ اس میں بھی شکار ہو جاتے ہیں، وہ عملیات کو روحانی طاقت سمجھتے ہیں، جیسے کوئی وظیفہ کر لیا، چلہ کر لیا تو طاقت آ جائے گی۔ ایک بابا جی تھے، ایک بندہ ان کے پاس گیا کہ حضور مجھے کوئی وظیفہ دے دیں تاکہ مجھ میں روحانیت کی طاقت آ جائے۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ طاقت کیا کرو گے، کیوں چاہیے؟ کہا کہ خلق کی خدمت کا کام کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن بابا جی نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، آج سارا دن شہر میں گزارو اور شہر میں جو کچھ دیکھو وہ کل آ کر مجھے بتانا، پھر میں تمہیں کچھ دے دوں گا۔ تو وہ شخص چلا گیا، سارا دن شہر میں پھرتا رہا، دیکھتا رہا، پھر بادشاہ کے محل پر چلا گیا۔ درباری آ جا رہے تھے تو آخر میں کوئی 3-4 بجے کا وقت ہوگا، دربار کا وقت ختم ہو گیا۔ ایک بابا جی آ گئے، سر پر گٹھڑی اٹھائے ہوئے تھا۔ بابا جی نے کہا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، آپ مجھے اندر جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے، کل آنا۔ اس بابا جی نے تھوڑی سی ضد کی، انہوں نے اس کو دھکا وغیرہ دیا، اس نے پھر ریکویسٹ کی تو انہوں نے اس کو غصے مارے، لاتیں ماری، خوب مارا۔ بابا جی اٹھے، انہوں نے اپنی گٹھڑی سنبھالی، وہ جو چیزوں والی تھی، لاٹھی پکڑی اور آہستہ آہستہ واپس چلے گئے۔ اس بندے کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ دوسرے دن وہ جب بابا جی کے پاس گیا، سارا حال سنایا اور کہنے لگا کہ سارا دن میں نے یہی دیکھا اور آخر میں یہ منظر دیکھا۔ تو وہ جو بابا جی تھے انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے پاس پاور ہوتی، طاقت ہوتی تو تم کیا کرتے؟ کہنے لگا کہ میں ان تمام دربان کی گردنیں مروڑ دیتا اگر میرے پاس طاقت ہوتی۔ تو بابا جی کہنے لگے کہ سن، وہ جو ضعیف شخص آیا تھا لاٹھی ٹیکتا ہوا، گٹھڑی اٹھائے ہوئے، تجھے پتہ ہے وہ کون تھا؟ کہا کہ نہیں۔ بابا جی کہنے لگے کہ وہ میرے استاد تھے، میں نے جو علم سیکھا ہے، ریاضت سیکھی ہے، ان سے سیکھی ہے۔ سوچ ان کے پاس کتنی پاور اور طاقت ہوگی، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دوں۔ پہلے وہ ظرف تو پیدا کرو، طاقت لینے آ گئے۔ ایک میں اور واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ساری بات جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ اسی طرح کوئی اللہ والے تھے بزرگ، اور ان کے پاس ایک آدمی گیا اور کہا کہ مجھے روحانی طاقت چاہیے، تو انہوں نے اس کو روحانی طاقت جو ہے وہ عطا کر دی اور کہا کہ مجھے کل آ کر بتانا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کیا ہے۔ تو وہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک مسجد میں ایک آدمی بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس آدمی کو اپنی روحانی طاقت سے الٹ پلٹ کر دیا۔ پھر وہ بندہ دوسرے دن بابا جی کے پاس آیا اور بڑا خوش ہو کر کہا کہ بابا جی جو آپ نے مجھے روحانی طاقت دی تھی اس کا میں نے ایسے استعمال کیا۔ بابا جی نے اس سے روحانی طاقت واپس لے لی اور فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ بندہ مسجد میں بیٹھ کر شراب پی رہا۔ تو بابا جی نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ اے انسان، جس کی مسجد تھی کیا وہ نہیں دیکھ رہا تھا جو تم اس کو سزا دینے کے لیے بےتاب ہو گئے؟ وہ آدمی بہت شرمندہ ہوا۔ تو اسی طرح اصل میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس روحانی طاقت ہی ہو تو پھر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے طریقہ کار موجود ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے، بوڑھی عورت ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس
اس نے کوئی وزن اٹھایا ہوا ہے تو ہمارے پاس طاقت ہے، ہم تندرست ہیں، تو ہم اس کا جو وزن ہے وہ بھی اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچا دیں، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح بہت سارے طریقے ہیں، کسی غریب غربا کی مدد کر دیں، اگر آپ کے پاس کوئی چند پیسے ہیں یا جتنی آپ کی ہمت ہے اس حساب سے آپ کسی کی مدد کر دیں تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں میں آپ کو جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ جناب حضرت علی جب کافر سے جنگ لڑ رہے تھے تو آپ نے اپنے دشمن پر قابو پا لیا تھا اور تلوار اپنے دشمن کی گردن پر رکھ دی تھی۔ دشمن بے بس تھا، اس بے بسی کے عالم میں اس کافر نے جناب حضرت علی کے چہرہ مبارک پر تھونک دیا تو آپ سرکار نے فوراً اس کی گردن سے تلوار ہٹا لی۔ وہ بندہ بہت حیران ہوا، کہنے لگا کہ اے علی، جب آپ نے مجھ پر قابو پا لیا، آپ نے اپنی تلوار کو میری گردن پر رکھ دیا، آپ تو آسانی سے مجھے قتل کر سکتے تھے۔ تو آپ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ جب تم نے میرے چہرے پر تھونکا تو اس میں میرا نفس جو ہے وہ شامل ہو گیا کہ اب اس کو قتل کرنا ہی کرنا ہے۔ میں اللہ کا شیر ہوں، اپنے نفس کا شیر نہیں ہوں۔ اگر میں تم کو اس وقت قتل کرتا تو وہ میں نے اپنے غصے کے لیے کرنا تھا، کیونکہ میں تم کو اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، اور جب تم نے یہ حرکت کی تو اس وقت اللہ کا معاملہ جو ہے وہ درمیان میں سے نکل جاتا، اس لیے میں نے تم کو قتل نہیں کیا۔ تو اسی طرح دوستو میں آپ سے یہ ایک بات کہوں گا کہ آپ صرف اور صرف یہ ایک کام کریں، آپ وظائف کریں، عمل کریں، ریاضت کریں، لیکن جو روحانی طاقت ہے، جو روحانی قوت ہے، اس کا حصول اور وصول چھوڑ دیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی تسبیحاں پڑھیں، جو بھی آپ کو ذکر و اذکار آتے ہیں ان کا آپ ذکر کریں، لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ جو روحانی طاقت ہے اس کا حصول اور وصول دونوں چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ ایک اچھے عامل بن جائیں گے، آپ کو روحانی طاقت بھی حاصل ہو جائے گی، روحانی قوتیں بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ بس آپ نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھنا ہے یا چلہ کرنا ہے تو آپ نے اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دینا ہے کہ میں یہ سب کچھ روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ نے صرف اور صرف اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ میں اپنے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ ایک اچھے عامل بھی بن جائیں گے، آپ کے ہاتھ سے لوگوں کو شفا بھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیں گے جو آپ کی دلی خواہش ہوگی۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔